السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر پل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑا ہی حساس موضوع ہے، جو کہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے اور ان کی اس بیماری کے لیے بہت زیادہ ان کی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ لوگ بیچارے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ یعنی آج کا جو ہمارا مین موضوع کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کا نہ ہونا، اور اولاد کے نہ ہونے کے جو اسباب ہیں، یعنی سپرمز کے اندر کون سے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب اولاد نہیں ہو رہے ہوتے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی بات آج انشاءاللہ آپ سے کروں گا، کیونکہ جتنے لوگ پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی گود ہری کرے۔ وہ جو خواتین بیچاری پریشان ہیں یا جو مرد حضرات پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا اولاد بھی ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور انسانوں کی زندگی کے اندر یہ خوشحالی لے کے آتی ہے، اور ان کے گھروں کے اندر ایک رونق لے کر آتی ہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیلی آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ اولاد کا نہ ہونے کا مین سبب سپرم کے اندر مسائل کا ہونا، تو اس کی کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سپرم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، سپرم سلگش ہو رہے ہوتے ہیں، سپرم ایکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے، سپرم نان موٹائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا موٹائل ہوتے ہیں، یا سپرم کے اندر پس آ رہی ہوتی ہے، یعنی پس تک آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں مرض پیدا ہو جاتا، بلکہ اس کے کچھ اسباب ہیں جن کا جاننا ہر بندے کے لیے، ہر شادی شدہ افراد کے لیے، خاص طور پہ جو نوجوان حضرات ہیں، ان کا اس کے لیے آگاہی ضروری ہے، کیونکہ کل کو جب وہ شادی ان کی ہو جائے گی تو وہ پھر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر وہ آغاز میں اپنی اس مرض کو دور کر لیتے ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ بہترین ایک آج ویڈیو ہونے والی ہے۔ یہ وہ اس میری ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیں، انشاءاللہ ان کو بہترین فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سپرم کا ایکٹیو نہ ہونے کے بنیادی کے اسباب ہیں جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، جن میں سوزاک کا ہونا، عطشک کا ہونا، یعنی یہ دو ایسے مواد ہوتے ہیں جو ایسے انفیکشن پیدا کرنے والے یہ مادے ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ جراثیم ہوتے ہیں، جو کہ اولاد نہ ہونے کا مین سبب ہوتے ہیں۔ کہ ان کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ سپرم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، سپرم ایکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے، سپرم جو ہے وہ سلگش ہو رہے ہوتے ہیں، سپرم کے اندر پس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی سوزاکی اور آچ کی مواد کی وجہ سے، یہ انفیکشن کی وجہ سے، ان جراثیموں کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا سبب جو ہے وہ کوئی بھی ایسی پیچیدہ بیماری جیسا کہ ایڈز کا ہونا، جیسا کہ تپ دق کا ہونا، یا کالے جرکان کا ہونا، یا اس طرح گردوں کی کئی ایسی بیماریاں، یا آنتوں کی کئی ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے جو کہ جراثیم جسم کے اندر پھیل چکے ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ مادہ منویہ کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سپرم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کی ایسے بخار، یعنی کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں 5 سال پرانا بخار ہے، ہمیں ہر سال بخار چڑھ جاتا ہے، بلکہ ہمارا جسم اس بخار کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ یعنی یہ پرانے بخار جو ہیں یہ بھی اس مرض کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بخار کے ذریعے سے جب اینٹی بائیوٹکس کا زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ یہ سپرم جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، سپرم کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ہے ہماری غذا کا عمل دخل، کہ جو لوگ یہ فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کولا ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا خاص طور پہ یہ جو مرغی کا گوشت جو ہے یہ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے اس کیمیکلز کے دور کے اندر ان کی افزائش کے لیے، ان کے گوشت کو بڑھانے کے لیے یہ کئی ایسے نت نئے ایجادات کی جا رہی ہیں جن کو ان کو پھر آگے انسانی صحت کے لیے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے،
بلکہ وہ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مطلوبہ مقدار جو ہے یہ گوشت کی یہ کتنے دنوں میں ہمیں یہ ملتی ہے۔ دیکھیں ایک عام لوگ جانتے بھی ہیں کہ ایک گھریلو مرغی جو ہے وہ کم از کم 1 سال لے جاتی ہے جوان ہونے میں، 1 کلو 1.5 کلو وزن کرنے میں۔ لیکن یہ جو برائلر مرغی ہے یا برائلر جتنے ایسے گوشت ہیں جو آج کل جانوروں کے اوپر یہ جو یعنی جو بڑے جانور ہیں ان کے اوپر بھی یہ تجربات گوشت بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ 40 دنوں کے اندر، 30 دنوں کے اندر، 35 دنوں کے اندر، بلکہ آج کل تو 20-25 دنوں کے اندر ایسی جدید ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کر لی ہے، جدید کوئی خوراکیں انہوں نے ایجاد کر لی ہے جو کہ 20-25 دنوں کے اندر وہ 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو تک مرغی یا وہ جانور چلے جاتے ہیں، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ ان کا وزن بڑھتا ہے۔ تو لازم بات ہے ان کے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پہ جو اولاد پیدا کرنے والے جو سپرم ہوتے ہیں ان کو وہ کمزور کرتے ہیں، ان کو وہ بیمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا سبب، جیسا کہ میں آپ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی ایک پچھلی ویڈیو میں، کہ ناقص پانی کا استعمال، کہ اگر آپ پانی صاف ستھرا استعمال نہیں کر رہے ہیں، صاف پانی نہیں پی رہے ہیں، تو لازم بات ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کے جراثیم جو ہے کمزور ہو سکتے ہیں، جراثیم کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی یہ جو سپرم جو ہے یہ کمزور ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ اولاد کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ اس کی جو علامات ہیں، اس کی علامات اگر آپ اس کی میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن چند ایک میں علامات آپ کے سامنے اس کی گنواؤں گا کہ اس کی بنیادی علامات میں کیا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی رشتہ ازدواج میں بن جاتے ہیں یعنی ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پہلے 1 سال تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ایک نئی زندگی کا ایک جوش ہوتا ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب 1 سال وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال تو ہمیں حمل نہ ٹھہرے، لیکن جو ہی سال کے بعد 1.5 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتا ہے، پھر وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ یا خاص طور پہ جو مائیں، جو بہویں ہوتی ہیں، جو گھر میں ساس ہوتی ہیں، یا اس خاتون کی جو شادی شدہ اس کی اپنی والدہ ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں، یا رشتہ دار احباب وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کو اولاد ہو رہی، تو وہ پھر ڈاکٹروں کی طرف جب رجوع کرتے ہیں، حکیموں کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو ڈاکٹر یا حکماء مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی رپورٹ کروائیں۔ خواتین کا وہ مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں، مردوں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، مردوں کا سپرم ٹیسٹ ہوتا ہے، خواتین کا مختلف اس طرح الٹرا ساؤنڈ وغیرہ رحم کو چیک کرنے کے لیے کہ رحم کے اندر کوئی سوزش تو نہیں ہے، کس قسم کی کوئی گلٹی تو نہیں ہے، یا ان کو مینس پرابلم تو نہیں ہے، یعنی اس طرح کی کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کہ یہ بیماری پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ خاص طور پہ بعض دفعہ جو خواتین موٹی زیادہ ہو جاتی ہیں ان کے اندر چربی کی، رحم کے اندر چربی کی تہیں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد ان کو نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یعنی یہ مختلف عوامل ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ چیزیں سامنے جب آتی ہیں پھر وہ علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو جب وہ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر مختلف قسم کے ادویات ان کو استعمال کروائی جاتے ہیں جن کے کئی خاطر خواہ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب مردوں کا جو، کیونکہ میں زیادہ میرا آج کا ٹاپک مردوں کے حوالے سے ہی ہے، تو مردوں کا جب یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو ان کا ایک ہوتی ہے مکمل کاؤنٹنگ۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ منی کا کلر کیا ہے، کس کلر کے اندر وہ آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے مکمل کاؤنٹنگ کتنی ہے۔ مکمل کاؤنٹنگ میں یہ تقریباً 150 ملین تک یہ جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی ابو ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات میں یہ 1% ہوتے ہیں، بعض میں 10% ہوتے ہیں، بعض میں یعنی یہ کہہ لیں کہ 20 30 40 50 100، یعنی یہ مختلف لمٹ میں مختلف لوگوں کی جب ہم رپورٹس کرواتے ہیں تو وہ اتنی یہ ان کے ٹوٹل کاؤنٹ میں یہ چیزیں آتے ہیں، یہ سپرم آتے ہیں۔ تو جو اولاد پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے وہ یعنی کتنی کاؤنٹ ان کی ہونی چاہیے، وہ کم از کم 60، یعنی 60 سے ابو ان کی کاؤنٹنگ انتہائی ضروری ہے، 70 ہو 80 ہو، یہ کاؤنٹنگ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگلا مرحلہ جو اس کا رپورٹ کے چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا ایکٹیو پن، کہ سپرم کے اندر کتنا ایکٹیو پن ہے۔ اگر وہ ایکٹیو پن فرض کریں وہ 10% ہے، 5% ہے، 20% ہے، تو پھر بھی یہ حمل کے قابل سپرم نہیں ہے، یعنی ان کا ایکٹیو پن بھی کم از کم 60 سے ابو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ ایکٹیو سپرم اتنی انتہائی کم مقدار میں، ہاں میرا اللہ فضل کر دے، اللہ تعالیٰ اگر فضل کر دے تو فضل ہو جاتا ہے،
اولاد ہو جاتی ہے، لیکن جو ایک فگرز ہوتے ہیں، وہ فگر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم 60% جو ہے وہ سپرم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے سلگش کا، کہ سپرم کے اندر سلگش کتنے ہیں، یعنی سلگش کا آ جاتا ہے جو سست ہے۔ بعض دفعہ یہ سست سپرم جو ہے، سست دیکھیں، سست ایک جس کو آپ نے رکھ دیا ہے وہ بس وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ نہ اس کے اندر نہ ہلنے کی طاقت ہے، بس وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے، یعنی نہ وہ جاندار ہے نہ وہ نیم مردہ ہے، یعنی وہ وہیں پہ نہ وہ حرکت کر رہا ہے، بس وہ وہاں پہ پڑا ہے، بس یہ سلگش کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد مطلوبہ تعداد دیکھی جاتی ہے، اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو پھر بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے موٹائل۔ موٹائل ان کو کہا جاتا ہے جو جن کے اندر یہ تھوڑی بہت حرکت ہوتی ہے، لیکن حرکت ان کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ آگے تھرو کر سکیں، یعنی موٹائل جو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ موٹائل وہ ہوتے ہیں جو کہ وہیں پہ بس ہلتے جلتے رہتے ہیں، یعنی وہ آگے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بس وہیں پہ ان کی وہ حرکات وہ سامنے آتی ہیں کہ وہیں پہ بس وہ تھوڑا بہت ہل رہے ہیں، یہ ہوتی ہے موٹائل۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور جو سب سے بڑا وہ ایشو ہوتا ہے وہ ریڈ بلڈ سیل آ رہے ہوتے ہیں یا پس سیل آ رہے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ جتنی رپورٹس میں کرواتا ہوں لوگوں کو، جو میرے پاس مریض آتے ہیں یا آن لائن جو ہمیں مریض اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں فریش رپورٹ اپنی کروائیں، تو ان کے اندر بعض دفعہ میں نے یقین کریں کہ آپ کو 30% تک بھی پس اندر دیکھیے، جو کہ سیمن ٹیسٹ جب کرایا جاتا ہے تو سیمن کے اندر 30% تک، 25% تک، 20% تک، اور یہ 3 4 5% تو یہ تو عام ہوتی ہے، یعنی یہ 3 4% تک تو عام رپورٹس میں جب کرواتا ہوں تو ہوتی ہے، لیکن بعض رپورٹس جو میں بتا رہا ہوں کہ 15 20% سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ابو ہوتی ہے۔ تو یہ جب پس اندر آ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی سپرم کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، سپرم ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سپرم جب ڈیڈ ہوتے ہیں، ڈیڈ یہ رپورٹس میں بتانا بھول گیا ہوں کہ بعض دفعہ اندر ڈیڈ رپورٹ بھی ہوتی ہے کہ سپرم ڈیڈ کتنے ہیں، کہ ڈیڈ مطلوبہ اگر ڈیڈ سپرم کی مقدار تیزی سے بڑھ رہی ہے تو لازمی اس کی بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ پس کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پس اگر زیادہ مقدار میں ہوگی تو لازمی بات ہے وہ سپرم کو تیزی کے ساتھ موٹائل کر رہی ہے، تیزی کے ساتھ سلگش کر رہی ہے، تیزی کے ساتھ ان کا ایکٹیو پن ختم ہو رہا ہے، ختم کر رہی ہے۔ اس طرح یہ پس جو ہے یہ مکمل کاؤنٹنگ کو ایسا ختم کر رہی ہے۔ یعنی یہ آج کی جو میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اولاد نہ ہونے کا جو مین سبب ہوتا ہے وہ سپرمز کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر سپرم ایکٹیو ہیں تو پھر تو وہ اولاد کے قابل جلدی بندہ ہو جاتا ہے، اگر یہ تمام کنڈیشنز اگر اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اولاد کے قابل نہیں، اس کو اپنا علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز جو نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کے اس ہنگامی دور کے اندر فاسٹ فوڈ، کیمیکل غذاؤں کی بھرمار کی وجہ سے، فحاشی اور یانی کی وجہ سے ہر نوجوان کو اپنا یہ سیمن ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے کہ وہ سیمن ٹیسٹ کروائے۔ سیمن ٹیسٹ کروا کے بعد اس کی رپورٹ کسی بھی مستند حکیم یا ڈاکٹر کو دکھائے اور وہ اپنا علاج آغاز میں ہی کر لے، یہ نہیں کہ وہ بعد میں پھر پریشان ہوتا پھر۔ تو اس کا اسی حوالے سے یعنی سپرم کے اندر جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے بہترین مرکب تیار کیے ہوئے ہیں، جو کہ الحمدللہ یہ 25 دن کی دوائی ہم بھیجتے ہیں، اور الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی، میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دانائی عطا فرمائی ہے کہ ہم نے ایک ایسا نسخہ مرتب کیا ہے اس کا، جو کہ ہم صبح اس ایک صفوف کی شکل میں ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو کہ ہم صبح خالی پیٹ استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد ہم نے ایک اور دوائی تیار کی ہوئی ہے جو کہ ہم کیپسولز کے اندر بند کر کے وہ صبح 9 بجے یعنی ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد استعمال کرواتے ہیں۔ اس طرح ایک شام کو عصر کے ٹائم ہم ایک کیپسول استعمال کرواتے ہیں، اور ایک پاؤڈر ہوتا ہے وہ ہم رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم استعمال کرواتے ہیں۔ ان چیزوں کا فوائد کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام سپرم کے اندر جتنی ایسی جو معاملات ہیں، جو سپرم جس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، اولاد کے قابل نہیں رہ رہے ہوتے، یہ ان تمام چیزوں کو دور کر کے اس آدمی کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔ اور یہ صرف 2500 روپے کے اندر یہ 25 دن کی دوائی ہم مہیا کرتے ہیں،
اور انشاءاللہ یہ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں اور رپورٹ ہمیں سینڈ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 25 دن دوائی کھانے کے بعد اگر آپ یہ اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے کہ، اور انشاءاللہ اس کے اندر ایک اور جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی، یعنی یہ نیچرل جڑی بوٹیوں سے تیار کی ہوئی دوائی ہے، اس کے انشاءاللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے جسم کو توانائی دے گی، بلکہ آپ کے جسم کو طاقت بھی مہیا کرے گی، اور آپ کا جو سیمن کے جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی دور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔